نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 11ویں شاخ، زکوٰۃ۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھنا، ایمان کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور حقیقت کو جاننا اور اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھنا، اسلام کی حقانیت کو جاننا، ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہو واقفیت حاصل کرنا اور تعارف حاصل کرنا، اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اسی حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی شاخوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 10 شاخیں مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں، اور اب 11ویں شاخ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ جو 10 شاخیں ایمان کی آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، وہ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 شاخیں ہیں، انہیں ایمان مفصل کہا جاتا ہے، ایمان مفصل۔ اور 8ویں شاخ اسی میں شامل ہے، جہاں رسول ہی آتا ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر اور رسول تسلیم کرنا، ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ یہ 8 شاخیں ایمان کی ہوئیں۔ 9ویں شاخ ایمان کی جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، نماز، اور 10ویں شاخ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، روزہ۔ اب 11ویں شاخ زکوٰۃ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ اس کا ایک ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ابتدائی معلومات میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے کچھ چیدہ مسائل رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ روزہ اور نماز، ان کے اکا دکا یا بڑے مسائل سے تو عام مسلمان واقف ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تعارف رکھتے ہیں یا آگہی رکھتے ہیں یا ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے چیدہ مسائل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ تو اس پر 2 ایپیسوڈ ہوں گے، ایک ایپیسوڈ آج ہے اور ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ کل بھی ہوگا۔ اس میں بھی زکوٰۃ کے مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے چرنے والے چوپائے جانور، چرنے والے چوپائے جانور، اور دوسرے نمبر پر ہے زمینی پیداوار، تیسرے پر ہے آسمان یعنی سونا چاندی، سامنن قلیلہ، قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں نا، سامنن قلیلہ، آسمان یعنی سونا چاندی وغیرہ، اور چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں بھی ہیں کچھ، اگر وہ نہ پائی جائیں شرطیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کون سی ہے؟ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، اسلام کا قائل ہو، مسلمان ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کسی کی قید میں نہ ہو، غلامی میں نہ ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ نصاب کو پہنچاؤ، نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس کے پاس جو ہے زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو، اور نمبر 4 یہ ہے کہ ملکیت کا حاصل ہونا، ملکیت بھی اس کو حاصل ہو، جس چیز پر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہو، اور نمبر 5 یہ ہے کہ زمینی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر سال گزر جائے، زمینی پیداوار کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان پر 1 سال کی مدت کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 5 شرطیں ہیں جن کی سبب کسی بھی شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں چوپایوں کی زکوٰۃ، جانوروں کی۔ ایسے چوپائے 3 قسم کے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 اونٹ ہے، نمبر 2 گائے، اور نمبر 3 پہ آ جاتی ہے بکری۔ تو ان میں وجوب زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ جانوروں پر جو زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جانور پورا سال یا اس کا اکثر حصہ، پورا سال یا سال کا زیادہ حصہ چراگاہ میں چرنے والے ہوں، چراگاہ میں باہر چرنے والے ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ اور افزائش نسل کے لیے ہوں، ذاتی کام کے لیے نہ ہوں۔ البتہ اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان کی زکوٰۃ مال تجارت کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب نمبر 2 پہ آ گیا زمینی پیداوار کی زکوٰۃ۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ، بیج اور پھل کی ہر اس پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بیج اور پھل کی ہر اس پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے جس میں 3 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی یہ کہ پیداوار بطور ذخیرہ رکھی جاتی اور ناپی جانے والی ہو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ پیداوار بطور ذخیرہ رکھی جانے والی ہو اور ناپی جانے والی ہو۔ جیسے دانوں میں گندم ہے اور پھلوں میں انگور اور کھجور ہے، ان کو ناپا بھی جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ جو غلہ یا پھل نہ تو ذخیرہ کے طور پر رکھا جاتا ہو اور نہ ناپا جاتا ہو، جیسے ساگ ہے، سبزی وغیرہ ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، زمینی پیداوار کا نصاب 653 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے، 653 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے۔ اب عشر کی مقدار آگے ہے۔ عشر کی مقدار، جس کھیت اور باغ کی سنچائی یعنی اس کو پانی دینے کا عمل، سنچائی میں کوئی مشقت پیش نہ آئے، یعنی اس کی سنچائی نہروں سے یا بارش کے پانی سے ہو تو اس میں عشر واجب ہے، اور اس کی مقدار 10% ہے۔ اور جس زمین کی سنچائی میں مشقت و لاگت آتی ہو، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے سنچائی کی جاتی ہو، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی کہ 5%۔ اب آگے اسمان کی زکوٰۃ۔ اسمان 2 ہیں، نمبر 1 سونا ہے اور نمبر 2 ہے چاندی۔ سونا جب تک 85 گرام کو نہ پہنچے، یعنی 85 گرام کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی جب تک 595 گرام کو نہ پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا 85 گرام ہو، چاندی 595 گرام ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%۔ نقدی اور کاغذ کے نوٹوں پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی میں سے جس کا نصاب کم ہو اس کی مقدار کو نہ پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔